لیکن یوسف سے میری بے پناہ محبت یوسف پر خدا کے خاص لطف و کرم کی وجہ سے ہے. امید ہے کہ میرے بیٹے اس محبت کو سمجھ سکیں اور یوسف سے ہمیشہ محبت سے پیش آئیں اور اس سے دشمنی نہ کریں. کیا واقعی وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر برتری رکھتا ہے اور ایک روز ہم پر حکمرانی کرے گا؟ یوسف وہم کا شکار ہو گیا. یہ تمام خیالات بابا کے بے جا لاڈ و پیار اور ماں کی بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا اس یوسف کو ہم سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں. آخر ہم سب میں کیا کمی ہے؟ گھر چلانے کی تمام ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. زراعت کھیتی باڑی کے تمام کام اور حساب کتاب ہمارے ذمہ. بھیڑوں کو چرانا اور بھیڑیوں سے بچانا ہمارا کام. بھیڑوں کو چارہ پانی ڈالنا ان کی حفاظت، باڑے کی صفائی ستھرائی، ان کی گندگی جمع کرنا سب ہمارے کاندھوں پر. بابا اور ماں کی ساری محبت اور توجہ اور تو اور فائقہ پھپھو کی ساری محبتیں اور عنایتیں سب کے سب یوسف کے لیے ہے. وہ بھی ایک کمزور اور بے حیثیت بچے کے لیے جو اپنی ناک تک خود صاف نہیں کر سکتا. بابا کی محبت اور توجہ ہی کیا کم تھی جو اب ہم پر برتری اور سرداری کرنے کے سنہری خواب دیکھنے لگا ہے. میں بابا کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں. ان تمام غلطیوں کا سر چشمہ وہی ہے. لیکن میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور راحل کے بیٹے کی سرداری کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا. ہمیں بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید تم میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن میں بولے دیتا ہوں. یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اتنی آسانی سے زبان پر مت لاؤ. آخر کیوں نہ لاؤں؟ اس طرح سے بابا کو بھی امتیازی سلوک کرنے کی سزا مل جائے گی اور یوسف بھی ہم پر سرداری کرنے کی آرزو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا. اگرچہ مجھ میں یہودا جیسی جرت نہیں، لیکن برداشت بھی نہیں کر سکتے. ویسے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے. بالکل برداشت نہیں کر سکتے. جب سے یوسف نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور سب کی محبتیں بھی اسی کے لیے ہیں. بس اب بہت ہو چکا. آخر کب تک برداشت کریں اور بابا اور ماں کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہ کہیں؟ یہ مت بھولو، بھائی کا خون اور بابا کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے جس کے نتیجے مذاب جہنم یقینی ہے. میرے پاس اس کا بھی حل ہے. توبہ. یوسف کے قتل کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا سے بخشش طلب کر لیں گے اور خدا تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، ہمیں بخش دے گا. ویسے ہی جیسے دوسرے گناہگار سوچتے ہیں. گناہ کریں گے، غلطی کے مرتکب ہوں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے. ارے تو اور کیا، یوسف کی موت اور بابا کی توجہ حاصل کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے. اور کیا. اور اگر خدا نے توبہ کی توفیق ہی ہم سے سلب کر لی تو خطا کار کے لیے توبہ کا امکان ہمیشہ میسر نہیں ہوتا، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جائیں گے اور ذلت و رسوائی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں باقی رہے گی کہ کچھ گناہگار پیغمبر زادوں کے ہاتھ اپنے ہی بھائی کے خون میں رنگ گئے. میں لاوی کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن سب بے فائدہ ہیں. لیکن لاوی اور یہودا سے بہتر کوئی اور حل ہو تو پیش کریں. صرف مخالفت کرنا اور خود کو پارسا ظاہر کرنا زیادہ مشکل نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو کوئی حل پیش کرو. کیا ہمارا مقصد بابا کی محبت اور توجہ پانا نہیں ہے؟ وہ تو ہے، ہمارا مقصد بابا کی توجہ پانا ہے. بس تو پھر کچھ ایسا کرو کہ بابا کی نظر یوسف پر نہ پڑے، اسے بابا سے دور کر دو. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے گی اور تمہاری طرف ہو جائے گی. یہ بھی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ بابا یوسف کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. تو پھر آؤ اس بارے میں کچھ سوچیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یوسف کو مارنا کوئی حل نہیں ہے، پھر بابا سے یوسف کو دور کرنے کے بارے میں کوئی حل مل ہی جائے گا.